اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 15 اپریل 2021 بروز جمعرات، لیکچر نمبر 5 ناہم جونیئر اسلامیات لازمی۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سورۃ الانفال آیت 17 تا 19، لفظی و بامحاورہ ترجمہ، مشقی اور معروضی سوالات۔ آج کے تدریسی مقاصد ہیں: طلباء یہ جان سکیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کا کیا انجام ہوگا، اور فتح کے خواہشمند کفار کو سورۃ الانفال میں کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ کن دو صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ صرف دو صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے، ایک جنگی چال کے طور پر اور دوسرا اپنی فوج سے ملنے کے لیے۔ ہمارا آج کا عنوان سورۃ الانفال آیت نمبر 17 تا 19، لفظی و بامحاورہ ترجمہ، مشقی اور معروضی سوالات۔ اب ہم آیت نمبر 17 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم پس نہیں تقتلوہم قتل کیا تم نے انہیں، ولکن اللہ بلکہ اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا۔ تو ان کافروں کو دراصل تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مکمل نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت میں جب مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تو جنگ سے واپسی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جن میں ان کو یہ باور کرایا گیا کہ جب جنگ میں فتح تمہارے عمل اور کوشش سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی مدد سے یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ جو دشمن تمہارے ہاتھ سے قتل ہوئے وہ حقیقت میں اللہ نے قتل کیے ہیں۔ وما رمیتا، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور جب آپ نے ان کی طرف کنکریاں پھینکی تھی تو وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ خود اللہ نے پھینکی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزے کا ذکر کیا ہے جو میدان جنگ میں سب نے مشاہدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کی طرف پھینک دی۔ سب کی جو آنکھیں تھی دیکھنے سے معذور ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ عمل کر رہے تھے مگر حقیقی قوت اللہ ہی کی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آزمایا جائے مومنوں کو، منہ اپنی طرف، بلاءً حسنا، ایک اچھی آزمائش سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس لیے کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں کفار کے لیے ایک خاص پیغام اللہ نے کفار کو پیغام دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی قبول کر لیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس آیت میں اہل ایمان کی آزمائش کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر بھی کفار کو نیست و نابود کر دیتا، مگر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کے ذریعے دین کی حفاظت اس لیے کروائی گئی تاکہ انہیں دین کے پاسبان ہونے کا شرف حاصل ہو۔ پھر ہماری اگلی آیت ہے ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُومِنُ کَیدِ الْکَافِرِینَ، دراصل بات یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ فتح و نصرت اس لیے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے، جس سے وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں
اور کوئی تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، اور آئندہ مسلمانوں سے الجھنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ پھر اگلی آیت ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو ملنی تھی، جنہیں ملنی تھی تمہارے سامنے آ گئی۔ فَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اپنے کاموں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم دوبارہ نافرمانی کی تو ہم بھی دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تعداد میں خواہ جتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ وَلَوْ کَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کفار اور قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم لوگ یہی کہتے تھے کہ اس جنگ میں جو جیتے گا اس کو حق پر سمجھا جائے گا، تو وہ فتح کا فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، بس اب تم سیدھا راستہ اختیار کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور دوسرے حصے میں کفار کو یہ کہا جا رہا ہے اگر وہ اپنی بدعمالیوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے تو دوبارہ سزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو کافروں کی تعداد جتنی بھی ہو اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ کے مشقی سوالات ہیں، اس میں ہم نے سوال نمبر 1 کرنا ہے، آپ کے صفحہ نمبر 21 پہ موجود ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر انعام کیا۔ نیند کا طاری ہونا، باران رحمت کا نزول، مسلمانوں کے ایمان کی پختگی، فرشتوں کا نزول، کفار پر رعب طاری کرنا اور دشمنوں کی آنکھوں میں ریت کا پڑ جانا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے ہمارا کفار کے ساتھ مقابلے کے صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایت کی گئی ہے؟ اسی طرح سوال نمبر 3 کے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ عبارت کا مفہوم ہے، آپ نے یہ مفہوم یہاں سے پڑھ لینا ہے صفحہ نمبر 22 سے۔ معروضی سوالات یہ آپ کے صفحہ نمبر 23 اور 24 پر موجود ہیں، یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کر اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ ہماری آج کی سرگرمی ہے غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں پر انعامات کیوں کیے۔ اس کے بعد ڈائری ہے ہماری سورۃ الانفال آیت نمبر 17 تا 19، لفظی و با محاورہ ترجمہ، مشقی و معروضی سوالات یاد کرنے ہیں اور رف رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اب ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔